پارلیمانی انتخابات کے اعلان ہونے سے پہلے ہی ملک کے مختلف علماء، دانشور، مبصرین مسلسل اپنے بیانات، تقاریر اور مضامین میں مسلمانوں کو ووٹ کی اہمیت، الیکشن کی ضرورت، جمہوریت کی بقا کے تعلق سے، سماجی، شرعی اور اخلاقی ذمہ داریوں کے تعلق سے بیدار کر رہے ہیں۔ کوئی عالم ووٹ کو دینے کو فرض قرار دے رہے ہیں تو کوئی دانشور ووٹ کسے دینا اور کیسے دینا ہے اس پر توجہ دلا رہے ہیں۔ پورا دانشور طبقہ اور اہل علم طبقہ الیکشن کے تعلق سے مصروف ہو چکا ہے اور سیکولر طاقتوں کو جتانے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگا رہے ہیں۔ یقیناً یہ ایک اچھی بات ہے کہ دانشوران اور علماء مسلمانوں کو ووٹ کے تعلق سے بیدار کر رہے ہیں۔ وہیں دوسری جانب مسلمانوں کے سیاسی وجود کے تعلق سے بھی غور کیا جائے کہ کس طرح سے گزشتہ 3 دہائیوں میں مسلمانوں کی سیاسی طاقت کو توڑ دیا گیا ہے۔ دہلی سے لے کر یو پی تک، یو پی سے لے کر گجرات تک، گجرات سے لے کر کرناٹک تک مسلمانوں کی سیاسی طاقت کو پوری طرح سے توڑ دیا گیا ہے۔ یہ بات ہر اہل علم اور دانشور طبقہ بخوبی جانتا ہے، لیکن چند خود ساختہ سیکولر جماعتوں کی آڑ میں آ کر مسلم دانشوروں اور علماء نے اس بات کی کوشش کرنا ضروری نہیں سمجھا کہ مسلمانوں کو قیادت کے قابل بنایا جائے، مسلمانوں میں قائدین تیار کیے جائیں اور دوسری سیکولر پارٹیوں کو مسلمانوں کی اہمیت و ضرورت سمجھائیں، بلکہ جس طرح سے مسلمانوں کو ہر معاملے میں حکمت کے ساتھ رہنے کی صلاح دی جاتی ہے، اسی طرح سے اب بھی مسلمانوں کو سیاست میں حکمت کے نام پر بے غیرت بنایا جا رہا ہے۔ جو محنت الیکشن کے قریب ووٹ دلوانے اور ووٹ کی شرعی حیثیت یاد دلوانے کے لیے ہو رہی ہے، وہی محنت الیکشن کے بعد سے اگلے الیکشن تک مسلمانوں کی قیادت کو مضبوط کرنے کے لیے ہوتی ہے تو یقیناً اس کے مثبت نتائج سامنے آئیں گے۔ غور طلب بات یہ بھی ہے کہ مسلمانوں کے ملی، مذہبی اور سماجی قائدین مسلمانوں کو ترجیح دینے سے زیادہ ان سانپوں پر زیادہ بھروسہ کرتے ہیں جو وقتاً فوقتاً مسلمانوں کو ڈرایا یا پھر ڈرا کر، دھمکا کر، ڈس کر ووٹ حاصل کرتے ہیں۔ جس قدر شرعی حیثیت ووٹ کی ہے وہی قدر قیادت کی بھی ہے۔ شریعت میں مسلمانوں کو قائد بننے کے لیے ہدایت دی گئی ہے، مسلمانوں کو امیر بننے اور خلیفہ بننے کے لیے کہا گیا ہے، لیکن یہاں اپنوں کو غلام اور دوسروں کو خلیفہ بنانے کی تحریکیں چل رہی ہیں۔ ملک بھر میں نام نہاد مسلم سیکولر لیڈران کو ختم کیا گیا ہے یا پھر زیرو بنا دیا گیا ہے۔ اعظم خان، مختار انصاری، عتیق الرحمان، سلمان خورشید، تنویر سیٹھ، غلام نبی آزاد، روشن بیگ، بدر الدین اجمل، اسد الدین اویسی، اکبر الدین اویسی، نواب ملک، ابو عاصم اعظمی، امتیاز جلیل جیسے لیڈروں کو صف ہستی سے ختم کر دیا گیا امتیاز جلیل جیسے لیڈروں کو صف ہستی سے ختم کر دیا گیا ہے یا پھر زندہ رہنے والے لیڈروں کی سیاسی طاقت کو ختم کرنے کی کوششیں کی گئی ہیں۔ اب دانشوران اور اہل علم طبقہ آنے والے دنوں میں مسلمانوں کے سیاسی وجود کو بحال رکھنے کے لیے تحریکیں چلائیں تو اس کا خاطر خواہ اثر ہوگا، ورنہ یادو، گوڑا اور برہمنوں کی دہلیز کے جوتوں کے برابر مسلمانوں کی حیثیت ہو جائے گی۔ خصوصی پیشکش انقلاب نیوز، بنگلورو۔